دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شرک کیا ہوتا ہے اور یہ کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی شرک فی العبادت۔ شرک فی العبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، جیسے مشرکین مکہ کہ وہ خانہ کعبہ میں 360 بت انہوں نے رکھے تھے اور وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کے سوا ان بے جان پتھروں کو پوجتے تھے۔ کل ملا کر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت شرک فی العبادت ہے۔ دوسرا شرک فی الذات۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ تصور کیا جائے کہ خالق کائنات رب العالمین کی تو ذات ہے۔ ایسا تصور شرک فی الذات ہے، اور الحمدللہ مسلمان نہ تو شرک فی العبادت میں مبتلا ہے اور نہ ہی شرک فی الذات میں مبتلا ہے، کیونکہ نہ تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے اور نہ وہ اللہ کے جیسا کسی اور کو سمجھتا ہے۔ اور تیسرا شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کیا ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کے برابر کسی اور کی صفت تصور کرنا یہ شرک فی الصفات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ رؤوف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں ہی سے وہ رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بھاری ہے، تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں، مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہیں۔ دوستو ایک طرف اللہ تعالیٰ کو بھی رؤوف اور رحیم کہا گیا اور دوسری طرف رسول کو بھی رؤوف اور رحیم کہا گیا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو صفت ایک جیسی ہو گئی، اور یہ دونوں ہی قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور قرآن تو شرک سے دور کرتا ہے۔ مفسرین نے بہت ہی پیاری بات فرمائی، رؤوف اللہ بھی ہے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن برابری نہیں ہے۔ اللہ کا رؤوف اور رحیم ہونا ذاتی ہے اور حضور کا رؤوف اور رحیم ہونا اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ ہمیشہ سے رؤوف اور رحیم ہے اور حضور تب سے رؤوف اور رحیم ہیں جب سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ جب یہ فرق ہو گیا تو برابری نہ رہی، اور جب برابری نہ رہی تو شرک بھی لازم نہ رہا۔ اب اس کی دوسری مثال بھی سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، تم فرما دو جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور غیب کو جاننے والا غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو پسند فرماتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ دوستو ان دونوں آیتوں کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، حقیقی طور پر غیب جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں جانتا، اور جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ اللہ بھی غیب جانتا ہے اور رسول بھی، لیکن برابری نہیں ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ دوستو تفسیر ابن کثیر میں حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص قرآن پڑھتا ہوگا، اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، مگر وہ قرآن اور اسلام دونوں سے دور ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ اپنے پڑوسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے گا۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا، مشرک کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا،
یہ الزام لگانے والا خود دائرے اسلام سے باہر ہوگا، کیونکہ مسلمان شرک سے بری ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ میری امت کا مسلمان شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔